کیا مسئلہ تھا کہ آپ نے اپنے اتنے بڑے کریئر کو یا پھر اتنے بڑی اپنی فیلڈ میں خاص نیچ ڈاؤن کر دیا, اپنے آپ کو وقف کر دیا اسپیسیفک کاز پہ؟ کے ٹی وی تو آپ سمجھیں کہ یہ تو ایک دین کے لیے خدمت کے لیے ہم نے ایک انیشیٹو لیا, کچھ ہم میڈیا کے دوستوں نے اور کچھ اور ہمارے جو دوست ہیں جو کہ مطلب تھوڑا سا سیکولر مائنڈ سیٹ کے ہیں, ان کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہنا چاہ رہا ہے اپنا کو مسلمان, ہاں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ شیعہ سنی بھی تو ہے, آپ لوگوں کے بارے میں تو اتنے تقسیمات ہیں. کون سا شیعہ کا سیکٹ یا کون سا سنیوں کا سیکٹ یہ کہتا ہے کہ نبوت جاری ہے؟ ایک اقلیت ہے وہ بھی بہت ہی مائنیوٹ, بہت ہی مائنیوٹ, اوپر سے وہ بھی کٹ آف سی ہے, ربوہ میں کوئی چار دوریوں میں رہتی ہے وہ, یا پھر چھپ چھپ کے اپنے کو بے شناخت ہو کے آتی ہے. تو اس سے آپ اتنے ڈومیننٹ ہے, آپ کی حکومت, آپ کی ریاست, آپ کی عدالت آپ کی. ہمیں کچھ تھوڑا سا یہ سمجھنا پڑے گا کہ مرزا غلام قادیانی کو پیدا کیوں کیا گیا اور اس فتنے کو کیوں بنایا گیا, اٹھایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, ویلکم ٹو دا سیکنڈ ایپیسوڈ آف آئی ایس ایل پوڈ کاسٹ. آئی ایس ایل اصل بھائی ایک کاغذ کا نام ہے, اس کا نام انڈیپینڈنٹ سورس نیٹ ورک ہے, جہاں پہ اسٹوری ٹیلرز, مختلف جرنلسٹ, مختلف کہانی سنانے والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹلی کہ وہ کہانیاں سنا سکیں معاشرے کی جو شاید سنائی نہیں جا رہی یا جن کو سنانا چاہیے بیسیکلی, ٹھیک ہے. اور اوور آل مقصد اصلاح کا ہی ہے, اوبیسلی اوور آل مقصد بہتری کا ہی ہے. اور آج ہمارے ساتھ ہے حسن بھائی. حسن بھائی کے ٹی وی کے فاؤنڈر ہیں, پی ایچ ڈی کی انہوں نے جرنلزم میں, اس کے علاوہ بڑی کہانی ہے ان کی, اس پہ ہم کسی دن مزید آئیں گے. لیکن آج ہم بات کریں گے ان سے اس سبجیکٹ پہ جن کی پہ بھارت ہے, اس سبجیکٹ پہ جس بندے نے یورپ سے ایک ڈگری کی, پی ایچ ڈی کی ہنگری سے, اور جرنلزم کیا اور اپنے آپ کو وقف کر دیا ایک کاز پہ جس کا نام ہے ختم نبوت. مطلب آپ کا ختم نبوت ٹی وی کے فاؤنڈر ہے. تو آپ نے آپ کو ایسا کیا تھا اس کاز میں؟ حالانکہ دیکھنے میں بظاہری طور پر تو پاکستان میں رہتے ہیں ہم, اسلامی ملک ہے, 97% پاپولیشن مسلمان ہے, اللہ رسول سب کو محبت ہے, سارے مسلمان ہیں. تو ایسے کیا مسئلہ تھا کہ آپ نے اپنے اتنے بڑے کریئر کو یا پھر اتنے بڑی اپنی فیلڈ میں خاص نیچ ڈاؤن کر دیا, اپنے آپ کو وقف کر دیا اسپیسیفک کاز پہ؟ تو جی تھینک یو بلال. اصل میں کچھ تو آپ میرے بارے میں جانتے ہی ہیں کہ میری آنکھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا میں کھلی. بالکل ٹھیک ہے. تو اسٹارٹ سے ہی میوزک ایز اے میوزیشین جو ہے گٹارسٹ شروع ہوئے, میوزک پروڈیوسر, گیمس تھی پہلے, جی ویڈیو, جی جی تو ویڈیو پروڈکشن کی طرف چلے گئے, پھر جنگلز, اور یہ نہیں کہ میڈیا کی راہداریوں میں آپ گھومتے پھرتے رہے. صحیح. اور پھر جرنلزم کی طرف آ گئے حادثاتی طور پہ. تو اس کے بعد میڈیا میں ہی کام کیا, ایز اے ڈاکیومنٹری فلم میکنگ کرتے رہے. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے کویشچن کیا کہ یہ جو کے ٹی وی کو کیوں بنایا گیا اور مطلب یہ اسٹیپ کیوں لیا گیا. آپ کسی چینل پہ جا سکتے تھے, اور دیکھیں کے ٹی وی ایز اے فری لانس, اور ویسے تو کئی چینل کے ساتھ کام کرتا رہا میں, اور مطلب انٹرنیشنل کچھ اداروں کے ساتھ بھی کام کیا, یہاں پہ بھی کام کیا. لیکن کے ٹی وی تو آپ سمجھیں کہ یہ تو ایک دین کے لیے خدمت کے لیے ہم نے ایک انیشیٹو لیا, کچھ ہم میڈیا کے دوستوں نے اور کچھ اور ہمارے جو دوست ہیں, عبد الوارث بھائی آپ کے بھی دوست ہیں, تو ان کے ساتھ مل کے, اور وہ ہمارے پریزیڈنٹ بھی ہیں کے ٹی وی میڈیا نیٹ ورک کے. تو یہ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ دیکھیں جو ختم نبوت کا معاملہ ہے, اب سب مسلمان جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی نے 19 سینچری میں, قادیان انڈیا کا ایک شہر تھا جب متحدہ ہندوستان تھا, تو اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. صحیح ہے. آپ نے کہا نا مسلم معاشرہ, ظاہری بات ہے یہ اس وقت بھی تو انڈیا پاکستان جب اکٹھا تھا مسلمان کتنی بڑی تعداد میں تھے. بالکل ٹھیک ہے. اب مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, اور صرف یہی نہیں کہ اس نے صرف یہ کہا کہ میں بھی نبی ہوں, یہی نہیں کہا اس نے, بلکہ اس نے غلیظ ترین دنیا کا دعویٰ کیا جو آج تک دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. اس نے یہ کہا کہ جو کہ ان کی کتابوں میں موجود ہے, اگر کوئی آپ اعتراض کرے گا تو میں ریفرنس بھی بکس بھی بتا دوں گا. اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خود محمد رسول اللہ ہوں, نعوذ باللہ, اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دوبارہ دنیا میں آ گیا ہوں, اور اب سارا قرآن میرے پہ اترا ہے. آپ نے کبھی ایسی بات سنی ہے؟
نبوت کے جھوٹے دعوے دار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئے. مسلمہ کذاب تھا, طلحہ تھا, اور بھی اسود عنسی تھا. جی تو لیکن اس قسم کا غلیظ دعویٰ تو کسی نے بھی نہیں کیا. اس نے اب مرزا غلام قادیانی اور قادیانیوں کی ڈاکٹرائن جو ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دنیا میں 2 دفعہ آنا تھا. اور مرزا غلام قادیانی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 2 دفعہ آنا تھا. اب مجھے بتائیں کہ قرآن یہ کہاں کہتا ہے؟ ٹھیک ہے, اتنا جھوٹ, یعنی کہ ٹھیک ہے نا, ڈس انفارمیشن, صحیح ہے, فیک نیوز. ماڈرن اگر آپ بھی ایسے ہی کریں گے نا, یعنی پروپیگنڈا, بلکہ اس کو پروپیگنڈا کہیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر یہاں پہ توہینات کی جا رہی قادیانیوں کی جانب سے. اب وہ لٹریچر پاکستان میں, پھر پاکستان بن گیا, وہ پاکستان میں چھپتا تھا, صحیح, ٹھیک ہے, یہاں پہ قادیانی اس کو تقسیم کرتے تھے. صحیح. تو اب مسلم معاشرے کے اندر اس قسم کا لٹریچر کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد سے مراد 1400 سال پہلے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور مرزا غلام قادیانی بھی ہے. اب یہ توہینات جو ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں, یہی وجہ تھی کہ 1974 میں, ٹھیک ہے, اچھا کچھ سوال میں بس اس کو کنکلوڈ کر دوں کہ یہی وجہ تھی کہ 1974 میں اس وقت کی پیپلز پارٹی کا دور تھا, بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی. قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا. صحیح, یہی وجہ تھی. اور ان کو پارلیمنٹ میں موقع دیا گیا, ان کو بلایا گیا کہ ان کا وہ یہ نہ کہیں جی ہمیں تو سنا ہی نہیں ہے. 13 دن بحث ہوئی, اور پھر پارلیمنٹ میں جتنے لوگ تھے سب نے متفقہ طور پہ ووٹ دیا کہ یہ غیر مسلم ہے, کیونکہ ان کے عقائد مسلمانوں والے ہیں نہیں. 84 میں ضیاء الحق صاحب کے دور میں ان کے خلاف قوانین بنائے گئے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے آج تک اس آئینی ترمیم کو نہیں مانا اور قوانین کو بھی نہیں مانتے, اور اس کے باوجود دھڑلے سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, جبکہ وہ ہیں ہی نہیں, جبکہ وہ غیر مسلم ہے. قانون کہتا ہے غیر مسلم ہے, آئین کہتا ہے وہ غیر مسلم ہے. ایسی بھی عرض ہے کہ بچوں کے لیے جو کہ مطلب تھوڑا سا سیکولر مائنڈ سیٹ کے ہے, ان کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہنا چاہ رہا ہے اپنا کو مسلمان, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے, شیعہ سنی بھی تو ہے, آپ لوگوں کے پہلے بھی تو اتنے تقسیمات ہیں کہ ان میں سے ایک اور تقسیم ہو جائے اگر, تو کیا برائی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے یار. جی ٹھیک ہے, آپ نے کوشچن کیا. اب سوال یہ پیدا, اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں, شیعہ اور سنی کی آپ نے بات کی, ٹھیک ہے, کون سا شیعہ کا سیکٹ یا کون سا سنیوں کا سیکٹ یہ کہتا ہے کہ نبوت جاری ہے؟ بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. کون سا سنیوں اور شیعوں کا سیکٹ یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 2 دفعہ آنا تھا؟ بالکل صحیح ہے. کون سا سیکٹ یہ کہتا ہے کہ قرآن دوبارہ مرزا غلام قادیانی پہ نعوذ باللہ نازل ہوا ہے؟ بالکل صحیح ہے. کون سا سیکٹ یہ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے صحابہ ہیں, اس کی باتیں حدیث ہیں, قادیانی اس کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں؟ آپ شاید آپ کے لیے یہ باتیں نہیں ہوں یا آپ ہنس رہے ہیں, یہ بھائی وہ کہتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو میری بات سنیں نا, میں اب ہم یہاں پہ ہم نام لیتے ہیں صحابہ کرام, بالکل صحیح ہے. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ابوبکر, عمر, علی, ان کے ذہن میں وہ بھی ہیں, لیکن مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے بھی ارد گرد کے لوگ بھی صحابہ ہیں, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شخصیات ہی 2 نہیں ہیں. آپ اس کو ٹیکنیکلی سمجھیں نا کہ دجل فراڈ کا کیا لیول ہے, کہ وہ یہ کہتے ہیں شخصیات ہی 2 نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کی باتیں بھی حدیث ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. OIC کا پلیٹ فارم مسلمانوں کا, OIC کا پلیٹ فارم, انہوں نے قادیانیوں کو 70s کے اندر غیر مسلم قرار دیا. صحیح ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی OIC کے پلیٹ فارم کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. مسلم ورلڈ لیگ مسلمانوں کا سب بڑا پلیٹ فارم ہے. صحیح ہے. وہاں پہ 70s کے اندر اجلاس ہوا, قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. 74 میں پاکستان میں قرار دیا گیا. ساؤتھ افریقہ سے لے کے, ٹھیک ہے, اور آپ دنیا کے کئی مسلم ممالک کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شیعہ اور سنی بھی ہیں, تو یہ شیعہ اور سنی والی ڈیوائڈ تو نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, فرق ہے, عقائد کے فرق ہے نا. تو قادیانی جو ہیں وہ ہند سے لے کے سندھ تک جو ہے نا, کسی بھی مسلمان کے نزدیک جو ہے وہ مسلمان کے نزدیک وہ کافر ہیں, غیر مسلم ہیں, وہ مسلمان نہیں ہے. اب رہ گیا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو یہ آپ کو کیا حق ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں, اور پھر آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس کو غیر مسلم قرار دیں؟ یہی سوال ہے نا. پھر اگلا بات یہ ہے کہ دنیا کا کون سا قانون ایسا ہے جو کہ دھوکے بازی کی اجازت دیتا ہے؟
صحیح ہے. یعنی کہ میری ایک بات سنیں, آپ بلال ہیں, اگر کوئی شخص آپ کے گھر آئے اور آپ کے گھر میں گھس جائے اور آ کر کہے کہ میں بلال ہوں, تو اس میں برائی کیا ہے بتائیں, کیا برائی ہے اس میں؟ وہ بھی رہ لے گا. بالکل صحیح ہے, لیکن نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جب آپ یہ ڈیفائن کر لیتے ہیں نا کہ آپ مسلمان ہیں, جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی میں مسلمان ہوں یا یہ مسلم معاشرہ ہے, تو پھر آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص, اس کا تو مطلب یہ ہے کہ گلی گلی محلوں میں لوگ نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیں گے اور اس کے ماننے والے ہوں گے اور وہ کہیں گے ہم بھی مسلمان ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ اب اس میں تاریخ میں پیچھے جائیں آپ. ہم کہاں سے چیزیں سیکھیں گے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھتے ہیں نا چیزیں, ان کی سیرت سے, سنت سے سیکھتے ہیں. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صرف ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. مسلمہ کذاب نام کا شخص تھا, بنو حنیفہ قبیلہ تھا اس کا, یمامہ اس کا علاقہ تھا. اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, ٹھیک ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ جی مجھے بھی نبوت میں سے حصہ دیں. صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی اور اتنا بڑا جہاد کیا اس کے خلاف کہ اس لڑائی میں, جو کہ جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف کی گئی, اس لڑائی میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے ہیں, اور اس میں بدری صحابہ بھی تھے, اور 13 یا 1400 ٹوٹل صحابہ شہید ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے اسلام کی تاریخ میں آپ اٹھا لیں 200 یا کچھ بنتے ہیں جو شہید ہوئے ہیں. لیکن ایک جہاد کے اندر جو کہ تحفظ ختم کے حوالے سے کیا گیا, اس میں 13 یا 1400 صحابہ شہید ہوئے. اور اس میں بدری صحابہ جن کی عمریں اس وقت بہت زیادہ تھیں, جن کو دنیا میں جنت کی بشارت سنا دی گئی تھی, وہ بھی اس جہاد میں شامل ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم نبوت جو ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, یہ مسلمانوں کے نزدیک جو ہے انتہائی حساس معاملہ ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پہ کمپرومائز کسی بھی صورت میں کر لیا جائے. اور جب کہ مرزا غلام قادیانی نے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ صرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا, اس نے تو خود کو محمد رسول اللہ قرار دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. اگر سیکولر معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ایک چیز ڈیفائن, دیکھیں ہاں ہم آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ LGBTQ وہ وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں عورت ہوں تو اس کو مان لیں آپ عورت ہیں. تو پھر کوئی ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ انگلینڈ کے جو کوئین ہے یا اس کا جو بادشاہ یا شہزادہ ہے وہ کہتا ہے میں ہوں, تو وہ بھی مان لیں. وہاں پہ کیوں نہیں مانتے؟ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ مطلب بہت ساری فالو اپ کوشچن یہ ہے, میں آپ کی بات بالکل پہنچ گئی ہے جو چاہ رہے تھے ہم لوگ. فالو اپ کوشچن یہ ہے کہ ایک اقلیت ہے وہ بھی بہت ہی مائنیوٹ, اوپر سے وہ پھر کٹ آف سی ہے, ربوہ میں کوئی 4 دوریاں میں رہتی ہے وہ, یا پھر چھپ چھپ کے اپنے کو بیچ لاکھ ہو کے آتی ہے. تو اس سے آپ اتنا ڈومیننٹ ہے, آپ کی حکومت آپ کی, ریاست آپ کی, عدالت آپ کی, ہر چیز آپ کی. ٹھیک ہے. ویسے بھی مولویوں کا راج بڑا مشہور ہے, کہا جاتا ہے تو مولویوں کا راج ہے جی. ٹھیک ہے. مولوی سب سے, میں تو مولوی نہیں ہوں نا یار. چلے جو آپ بھی مولویوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, یہ آپ پہ آ گیا. اچھا, سب کچھ آپ کے پاس ہے تو اتنی سے کلیئر سے کیا مسئلہ ہے آپ کو, اتنا کیوں آپ انٹیمیڈیٹ ہوتے ہیں؟ ہاں, اب یہ ایک ایسا کویشچن ہے کہ اس کے اوپر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن اب اس کی وجہ یہ ہے, اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ہمیں کچھ تھوڑا سا یہ سمجھنا پڑے گا کہ مرزا غلام قادیانی کو پیدا کیوں کیا گیا اور اس فتنے کو کیوں بنایا گیا, اٹھایا گیا. صحیح. برٹش سامراج کا دور تھا, متحدہ ہندوستان تھا. صحیح. اس میں مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے, تاریخ کہتی ہے ایسا ہی ہے. انگریزوں کو ایسا شخص چاہیے تھا کہ جو یہ دعویٰ کرے اٹھ کے کہ جہاد ختم ہو گیا, اب جہاد نہیں ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. اب جہاد ختم ہونا کون کہہ سکتا ہے؟ اب جہاد جو ہے وہ قرآن کریم میں اسلامی تعلیمات کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے کہ جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا. اب ایک نبی ہی کسی حکم میں ترمیم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, شاید یہ تھوڑی مشکل بات ہو. شرعی حکم کو تبدیل کرنا یا منسوخ کرنا یہ تو نبی کرے گا نا, وہی پاک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اب مرزا غلام قادیانی نے اس کے ذریعے سے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کروایا گیا. ٹھیک ہے. مرزا غلام قادیانی نے اس کے بعد کہا کہ یہ جو انگریزی حکومت ہے نا, اس کی اطاعت فرض ہے مسلمانوں پہ اور جہاد کرنا حرام ہے. مرزا غلام قادیانی نے یہ لکھا کہ ممانعت جہاد میں, یعنی جہاد کے خلاف میں نے اس قدر تحریریں لکھی ہیں, ان سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں. صحیح. پھر آپ تھوڑا سا
اس وقت دیکھیں گے انٹرنیشنل پالیٹکس کو تو آپ کو گریٹ گیم نظر آئے گی. USSR تھا, وہ اس طرف بڑھنا چاہتا تھا, ٹھیک ہے, اور برٹش کو بھی چاہیے تھے ایسے لوگ, تو اس سے آگے آ جائیں گے پھر آپ. تو اب یہ جو زائنس نے اور برٹش سامراج نے یہ جو فتنہ پیدا کیا, تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ قوانین بنانے کے باوجود, آئینی ترمیم کرنے کے باوجود, OIC کے پلیٹ فارم سے تمام فیصلے آنے کے باوجود یہ ابھی بھی کیوں شرنگیزیوں میں مبتلا ہیں, ابھی بھی شرنگیزیاں کیوں کرتے ہیں؟ چھوٹی سی کمیونٹی ہیں تھوڑے. اب بات یہ ہے کہ ہیں تھوڑے لیکن فتنہ بڑا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا کرتے ہیں, کرتے یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ تو کیا یہ ہماری کمپیٹنس نہیں ہے کہ بچے سے متاثر ہو جاتے ہیں؟ نہیں, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں وہ اب یہ بھی تو دیکھیں نا. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہیں, زائنس موومنٹ والے ہیں. زائنس موومنٹ والے بالکل ہیں. اچھا, یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور کون کون ہے؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم پاکستان کو بنانے کے بعد یہاں پہ وہ مقام حاصل کر لیں گے جو کہ امریکہ میں یہودیوں کو حاصل ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ان کا یہ خیال تھا. تو جب 74 میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو ان کے خواب چکنا چور ہو گئے تقریباً. ٹھیک ہے. انہوں نے اس سے پہلے بہت کوششیں کی, پاکستان کے اداروں میں گھسنے کی کوشش کی. ساری کنسپیریسی ہے یا پھر کوئی اس پر فیکٹس بھی ہے؟ نہیں, فیکٹس موجود ہیں نا. دیکھیں نا کہ الفضل ان کا مشنری اخبار ہے. ٹھیک ہے. مرزا بشیر الدین محمود مرزا غلام قادیانی کا خود بیٹا تھا, دوسرا ان کی جماعت کا دوسرا سربراہ تھا. پاکستان بننے کے بعد اس نے کہا کہ بلوچستان جو ہے نا وہ احمدیوں کا پہلا صوبہ ہوگا. اچھا. یہ ان کے اپنے اخبار میں کے اندر خبر موجود ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی تو نہیں ہے. پھر آپ اس کے علاوہ آپ 71 کی وار دیکھ لیں. ایم احمد تھا ان کا ایک قادیانی جو تھا. آپ جا کے دیکھیں کہ پاکستان میں اس نے پاکستان کے پیسے کو ڈی ویلیو کر دیا. ٹھیک ہے نا. انفلیشن ہوئی, بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی ایک چیز نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ اب آپ موجودہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ جہاں پر بھی پاکستان کو کمزور کرنے کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ بھی پاکستان کو کمزور کرنے کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ بھی سازشیں کی جاتی ہیں, اس میں یہ لوگ ملوث ہوتے ہیں. دیکھیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو توڑنے والے جو عناصر ہیں, پاکستان کے خلاف جو گروہ کام کرتے ہیں, تنظیمیں کام کرتی ہیں, ان کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہے ہیں. LGBTQ تک میں نے تو بلکہ ایک ویڈیو کے اندر یہ میں نے تو وہ بندہ بھی دکھا دیا تھا کہ جو LGBT قادیانی ہے اور LGBTQ نیٹ ورک کو چلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بلاسفیمی کیسز ہوتے ہیں اور بلاسفیمی لا ہے, بلاسفیمی لا کو ختم کرنے کے لیے سب سے زیادہ لابنگ بھی قادیانی نیٹ ورک کرتا ہے 295C کو ختم کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو بلاسفیمی کے کیسز ہو رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ان کو بچانے کے اندر یعنی جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے بلاسفیمی کی ہے, ان کو بچانے کے اندر, ان کو بچانے کے لیے جو لوگ سامنے آ رہے ہیں وہ بھی انہی کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں, قادیانیوں کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں. صحیح. 295C اتنا بدنام کیوں ہے؟ 295C کو پروپیگنڈا کے ذریعے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. 295C ایک قانون ہے. اس قانون میں جی میں اس کو آسان کر کے بیان کر دیتا ہوں. 295C کے مطابق یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں, ٹھیک ہے, بات سمجھ رہے ہیں, جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی یہ ہمارے ہاں جی اصل میں یہ ہمارے ہاں یہ شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. 295C جو ہے نا وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کے تحفظ کے لیے نہیں, یہ تمام انبیاء کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 295C ہے. اب یہ ایک قانون ہے, اگر کوئی توہین کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بدنام کیوں کیا گیا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قانون کے تحت آج تک کسی بھی سزا کے اوپر امپلیمنٹ تو ہوا ہی نہیں ہے. نہیں امپلیمنٹ ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا. اچھا. کنوکٹڈ جو ہیں 20-20 سال سے جیلوں کے اندر ہیں, ان کو سپریم کورٹ سے بھی سزا ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کی سزا کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہی انٹرنیشنل پریشر اور یہ قادیانی نیٹ ورک کا پریشر. وہ ہے ڈیتھ ہے. جی ہاں, اس کی سزا پھانسی ہے نا, یہ کیپٹل پنشمنٹ ہے. تو لیکن اس سزا پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا آج تک. ایک موقف جو یہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہر کوئی کسی کو بھی اٹھ کے بڑا ایک بدنام ہوا ہے اس طریقے سے قانون, یہ کوئی بھی کسی پہ دشمنی نبھانے کے لیے اس پہ 295C لگوا دیتا ہے. ٹھیک ہے. کہ مطلب اس نے جو ہے نا دین کی وہ کی ہے, بے حرمتی کی ہے, رسول کی بے حرمتی کی ہے, صحابہ کی بے حرمتی کی ہے, اور اس وجہ سے جو ہے یہ جو ہے قانون ڈینجرس ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. یہ ایک موقف نکلتا ہے اس کیمپ سے.
इसका नहीं, देखें ये भी प्रोपेगेंडा है. गोएबल्स का नाम सुना होगा आपने, हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था. सही. और स्पिन डॉक्टर्स भी कहा जाता था उस दौर में, शायद अब भी कहा जाता है उनको. आप ये देखें कि, और इसके अलावा फिल टेलर की किताब है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा. ठीक है. मजमूई तौर पे अगर आप इसको रख के देखेंगे, जो जोसेफ गोएबल्स था उसकी थ्योरी को और द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बयान किया गया है कि इस कदर झूठ बोलो कि उस पर सच का गुमान हो जाए. सही. ठीक है. तो प्रोपेगेंडा इतना करो कि लोग उसको वही सच समझना शुरू हो जाएं. तो कोई झूठा केस नहीं हुआ आज तक? झूठे केसेस देखें, एक है कानून और एक है कानून का गलत इस्तेमाल. ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं. सही है. मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या 295C ही वो कानून है सिर्फ पाकिस्तान में जिसका गलत इस्तेमाल होता है? सही. ठीक है. कैपिटल पनिशमेंट तो और 302 में भी है ना. तो क्या झूठे कत्ल के मुकदमात नहीं दर्ज करवाए जाते? सही है. ठीक है. क्या झूठे और दीगर मुकदमात नहीं दर्ज कराए जाते हैं ना. तो अब ये है कि अगर इस कानून को अगर आप ये कहते हैं कि ख़त्म कर दें तो फिर आप क्या चाहते हैं कि लोग कानून को खुद हाथ में लें? सही. ऐसा तो नहीं हो सकता ना. कानून तो बनाया इसलिए गया है कि अगर किसी पे ये इल्ज़ाम लगता है तो उस पर सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी. और फिर ये बात है, ये मुशर्रफ के दौर में ये भी चेंजेस की गई लॉ में कि 295C की जो FIR है और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो SP लेवल से नीचे कोई भी नहीं करेगा ऑफिसर. आम FIR आपको पता होगा कि वो ASI वगैरह काटते हैं. इसकी इन्वेस्टिगेशन और FIR SP के हुक्म से दर्ज होती है. सही है. वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पहले वो इन्वेस्टिगेट करेगा FIR दर्ज होनी है या नहीं होनी. वहाँ पे देखा जाएगा, FIR दर्ज होगी, फिर ट्रायल होगा, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर दीगर ऊपर, फिर आप रिव्यू पिटीशन भी दायर कर सकते हैं. एक पूरा मरहला है. बात समझ रहे हैं. तो अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है तो इल्ज़ाम अगर लगाया जाता है तो वो क्या दीगर कवानीन के अंदर नहीं लगाया जाता? सही. 295C ही को लेके क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसके अंदर वो नेटवर्क्स इन्वॉल्व हैं जो कि इस चीज़ की आज़ादी मांगना चाहते हैं नाउज़ुबिल्लाह कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करें और खुल के करें नाउज़ुबिल्लाह. क्यों? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे. क्यों? हाँ, वो क्योंकि वो सेंटिमेंट्स हर्ट करना चाहते हैं मुसलमानों के, नंबर 1. सेकंड नंबर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इसको वो देखें, बात पता क्या है, होता यूँ है कि जब आप किसी भी चीज़ की सेंसिटिविटी को ख़त्म कर देते हैं ना, बात समझ रहे हैं, तो फिर वो एक रूटीन का मैटर बन जाती है. सही. ठीक है. सही. हम अगर अक्सर औकात एमरजेंसी वार्ड में जाएं तो हम एकदम दहल जाते हैं. लेकिन वहाँ पे जो लोग रूटीन में काम कर रहे हैं वो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं होती. तो ये वो लोग जो 295C को जो ख़त्म करना चाहते हैं, उनका एक मकसद ये भी है कि वो मुस्लिम माशरे के अंदर सेंसिटिविटी को ख़त्म कर दें और नाउज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहानत या दीगर अंबिया की अहानत जो है वो उसको उस माशरे के अंदर सरायत करवाएं, उसको करवाएं. अब एक सवाल ये भी आता है, जो कि 295C छेड़ दी है आजकल जो चल रहा है नया NCCI और 285C, इंजीनियर साहब भी बाहर निकले अभी आजकल वही. उसके अलावा भी जो है कुछ वकला जो है वो कह रहे हैं कि वो है जज साहब ने भी जो है बिना सुने जेल कर दी. मुख्तलिफ जो है इवेंट्स हो रहे हैं इस चीज़ को लेके. ये पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमी मैं तो आज तक भी ये देखी. ये चीज़ होती क्या है पहले तो बाज़ल्लाह, और दूसरी चीज़ ये कि इसकी हसासियत क्या है. तीसरी चीज़ ये है कि ये जो नैरेटिव वहाँ से पुश किया जा रहा है कि कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है. इस तरह आप लोगों का प्रोपोगेंडा है फिर से एक और. ठीक है, जो कि आप व्यूज़ लेने के लिए करते हैं. ठीक है, उस पर भी थोड़ा करते हैं. साथ साथ ऐसा इदारा जो ऐसे बदनाम हो गया है NCCI है, उसके मतलब जो है चीफ और को सस्पेंड कर दिया है. ठीक है, डक्की वगैरह यूट्यूब वाला केस हुआ है. उसके अलावा इंजीनियर साहब का भी केस जल्दी उनको रिहा करती है एज़ कम्पेयर टू बाकी 103 तो बाहर आ गए हैं. वो बाकायदा पॉडकास्ट वगैरह भी कर रहे हैं. तो ऐसा इदारा जो बिला वजह मतलब खुद बदनाम है, उस पर हम कैसे ट्रस्ट करें इस तरह इतने दया से केस के? देखिए, इसमें कई पॉइंट्स हैं. सबसे पहले तो ये कि आपने पूछा कि ये इन केसेस की नौयत क्या है. इसमें मुख्तलिफ तरह के केसेस हैं. ठीक है. जिनका ताल्लुक सोशल मीडिया से भी है. ठीक है. और कुछ का ताल्लुक जिसको आप कह सकते हैं फिजिकल ब्लास्फेमी से भी है. थोड़ा सा आपके लिए बता भी है क्या? देखिए, इसमें कुछ ये हुआ कि पहले जब ये एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं थे, ठीक है, तो उस दौर में
کیونکہ اب ایسے لوگ میں ان کو تو یہی کہوں گا کہ وہ اس دجالی منصوبے پہ کام کر رہے ہیں. صحیح. وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ ایس ایم ایس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ ایس ایم ایس یہ پرانا دور کی بات بتا ہو گیا. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا آیا تو آپ کے پاکستان میں ہی ایسے پیجز شروع ہو گئے, پاکستان کے باہر سے پیجز شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. جہاں پہ بلاسفیمی شروع ہو گئی, اور پھر اس نے یہ والا نیا رخ لیا کہ اس میں مقدس شخصیات کے نام لکھ کے, تصویریں بنا کے, ان پہ گستاخانہ مواد لکھنا, ٹھیک ہے, نعوذ باللہ کارٹونز بنانے, یہ سب چیزیں شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو مقدس ہستیوں کی توہین مذہب, یہ سب چیزیں شروع ہو گئیں. فزیکل بلاسفیمی کے اس میں کیسز ہیں جس میں قرآن پاک کی بھی حرمتی کی گئی. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تمام کیسز تو موجود ہیں. اب بات ہے کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ کیسز جو ہیں ان کو بزنس کے لیے, پیسے لینے کے لیے, ایسے دشمنیوں کے لیے استعمال کیا گیا. تو وہ لوگ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم سے پیسے لینے کے لیے ہم پہ جھوٹا مقدمہ کروایا گیا, کیا وہ عدالت میں اس کا ثبوت پیش کیا انہوں نے؟ نہیں کیا. کسی ایک نے بھی نہیں, میرا نہیں خیال. کسی ایک نے بھی نہیں کیا. کسی ایک نے بھی عدالت میں یہ ثبوت نہیں پیش کیا کہ جی مجھ سے اتنے پیسے ڈیمانڈ کیے اور یہ اس کا ثبوت ہے. الزام ایک علیحدہ چیز ہے. ظاہری بات ہے اگر کوئی شخص الزام لگاتا ہے تو اس کو پروف بھی تو دے گا. جبکہ دوسری طرف جو ہیں وہ حکومتی اداروں کی رپورٹس موجود ہیں. پنجاب قرآن بورڈ جو ہے اس کی ریکمنڈیشن کے اوپر کیسز ہوئے ہیں. پی ٹی اے نے سینکڑوں ویب سائٹس ایسی بند کی ہیں, سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے ہیں جس پہ بلاسفیمی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں جو پکڑے گئے ہیں لوگ, وہ لوگ صرف ایک شہر سے نہیں پکڑے گئے, مختلف شہروں سے پکڑے گئے ہیں. ان کیسز کو جو پرسو کر رہے ہیں اس میں کوئی ایک ہی وکیل نہیں پرسو کر رہا, اس میں مختلف لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کو اس لیے اس میں پھنسایا گیا ہے, ٹھیک ہے, ہنی ٹریپ کر کے, کہ اس کو بلیک میل کر کے اس سے پیسے لیے جائیں, تو پھر انہوں نے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت عدالت میں کیا کبھی کوئی پیش کیے ہیں؟ ہماری نظر سے تو کبھی کوئی نہیں گزرا, نہ ہمیں یہ کسی نے بتایا ہے. ٹھیک ہے کہ جی کہ یہ ہاں الزامات لگانے ہیں. اگر سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے الزام لگانے ہیں تو وہ تو پھر بہت آسان ہے, کوئی بھی کسی کے اوپر الزام لگا سکتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی سچ ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کئی 100 کیسز موجود ہیں نا, ثبوت موجود ہیں, عدالتوں کے اندر ثبوت پیش کیے گئے ہیں, فرانزک کی رپورٹس موجود ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, ٹیکنیکل انالیسز موجود ہیں, پنجاب فرانزک لیبارٹری جو ہے وہ اس کی رپورٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اتنی سب چیزیں موجود ہیں, اور لیکن دوسری طرف صرف الزام ہے. نہیں, لیکن سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ادارے تو ویسے بھی کہ کوئی کریڈیبلٹی خاص ہے نہیں, اسپیشلی آج کل تو این سی سی آئی کی بہت کریڈیبلٹی نہیں. کریڈیبلٹی دیکھیں نا, اس میں یوں ہو گیا کہ صرف این سی سی آئی تو انوالو نہ رہی. پھر اس میں اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب فرانزک لیبارٹری جو ہے اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ صرف یہی کیسز تھوڑا ڈیل کر رہی ہے. صحیح ہے. وہ صرف یہ کیسز تو نہیں ڈیل کر رہی, تو اور بھی کیسز ڈیل کر رہی ہے. اس کے پاس تو صرف ایک اسپیسیفک چیز جائے گی جس میں بتایا جائے گا یہ فنگر پرنٹس مثال کے طور پہ یہ اس کے ہیں کہ نہیں ہیں, یہ ڈی این اے کے ٹیسٹ کے حوالے سے ڈی این اے میچ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اس نے تو یہ بتانا ہے, اس نے فیصلہ تو نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پھر پنجاب قرآن بورڈ کی ریکمنڈیشن کے اوپر بھی تو کیسز ہوئے ہیں نا رجسٹرڈ. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو کتنے ادارے اس کے اندر انوالو ہیں. اچھا, پھر اگر آپ کہتے ہیں, اب آپ نے جس کیس کا ذکر کیا, ایک یوٹیوبر کو پکڑا اور اس کے پھر کیس کے اندر ایک افسر کو ایف آئی اے کو حراست میں لیا گیا, آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر 300-400 ایسے کیس بلاسفیمی کے موجود ہیں اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, تو اگر ایک افسر کو پکڑا جا سکتا ہے یوٹیوبر کے کیس میں, تو یہ 300-400 کیسز کے اندر جو لوگ انوالو ہیں تو ان کو کیوں نہیں پکڑا پھر آج تک ان لوگوں نے؟ ٹھیک ہے نا. مطلب کہ دیکھیں نا, یہی الزام ہے نا کہ انہوں نے رشوت لی, اس کو پکڑ لیا اور رشوت لی اور اس کو ناجائز طریقے سے پکڑے رکھا. تو پھر اتنے لوگ جو اس میں انوالو ہیں تو ان کو کیوں نہیں پکڑا ابھی تک؟ کسی محکمے کے اندر کسی ایک شخص کا کرپٹ ہونا یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ سارا محکمہ آپ سب کیسز ہی کرپشن کی نظر آپ کر دیں گے. پھر تو آپ پھر دیکھیں, پھر آپ کس پہ اعتبار کریں گے؟
پھر تو نہیں اعتبار ہو سکتا نا. آپ دوسری طرف دیکھیں کہ وہاں پہ اب پھر میں اب یہ ریپیٹ کروں گا کہ لیبارٹری کی یار رپورٹس ہیں, چیزیں ہیں, ثبوت ہیں, ان کے اپنے موبائل فونز موجود ہیں. توبہ کا طریقہ ہے کوئی نہیں, یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے, یہ زیادہ تو مفتیان بتا سکتے ہیں یا علماء کرام اس طرح رہنمائی کر سکتے ہیں. لیکن توبہ کا طریقہ تو یوں ہی ہے. یہ بڑے یہ آپ نے بڑا سوال کیا, مجھے بلکہ ہنسی آ گئی ہے, بلکہ ڈسکس بھی ہو رہا تھا. توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص چوری کرتا ہے پاکستان کے لاء کے مطابق اس کو سزا ملتی ہے, یا آپ اس کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اس نے توبہ کر لی ہے, اس نے 10 لاکھ کسی کے چوری کیے تھے, اس نے توبہ کر لی, اب اس کو چھوڑ دو, اس کو سزا نہ دو. اگر کوئی شخص قتل کر دے تو کیا اس کو معافی ہو جاتی ہے؟ صحیح نہیں ہوتی. وہ لواحقین وہ معاف کر دیں اور پھر وہ ایک دیت ہے یہ, ٹھیک ہے. ورنہ اگر آپ نے دیگر جرائم جو کیے ہیں اس میں آپ کی جو معافی ہے وہ معافی عند اللہ کے ہاں ہے نا, آخرت کے لیے ہے وہ معافی. ایسا ہی ہے. اگر آپ اپنے گناہ پہ نادم اور شرمندہ ہیں تو وہ آخرت میں معافی کام آئے گی, نہ کہ دنیا کے اندر جو جرم کیا آپ کو اس کی بھی سزا نہیں ملے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو دنیا میں جو جرم کیا ہے اس کی سزا موجود ہے. ٹھیک ہے. 295C کے مطابق اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی. اگر وہ ایسا شخص جس نے معاذ اللہ توہین کی ہے تو اگر وہ معافی مانگتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں پھر اللہ کے ہاں معاملہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں اس کے ساتھ فیصلہ کریں. صحیح. تو آپ کے خیال سے ترمیم نہیں ہونی چاہیے اس پہ؟ نہیں, دیکھیں ترمیم اگر آپ کریں گے تو اس میں بات یہ ہے کہ قانون میں ترمیم کی پہلے بھی کئی کوششیں کی جاتی رہی ہیں. دیکھیں اس سے نہ صرف پاکستان کا امن خراب ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, پاکستان کا امن خراب ہوا ہے, خطے کی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے پاکستان کے خلاف. تو آپ کے خیال سے جو نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے یہ بھی اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ امن خراب ہو؟ ہاں دیکھیں اس کو ہم اگر اس کو تھوڑا سا مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہوئے ساتھ جیو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں نا, تو ہوتا یوں ہے کہ اس طرح کے چیزوں کو پش کیا جاتا ہے اور کانفلکٹس پیدا کیے جاتے ہیں اور پھر بدامنی پیدا کی جاتی ہے انفلوئنس آپریشنس کے ذریعے سے, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو سڑکوں پہ لایا جاتا ہے, ابھارا جاتا ہے. اب 295C پاکستان کا سب سے حساس ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, تحفظ ختم نبوت اور 295C, ٹھیک ہے, یہ پاکستان کے حساس ترین ٹاپکس ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب پاکستان کے دشمن یہ سمجھتے ہیں یہ بھی بات نا, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آئے روز قادیانیوں کے ساتھ مل کے, سیکولرسٹ کے ساتھ مل کے, دیگر نیٹ ورکس کے ساتھ مل کے ان میں چھیڑا چھاڑی کی کوشش کرتے ہیں. اور ان میں قادیانی بھی ہے, ان میں قادیانی بھی ہیں, ٹھیک ہے. اب جب وہ چھیڑا چھاڑی کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اس سے جو انڈیا کے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. صحیح. یہاں بدامنی ہوگی, کیوس ہوگا, معاشی حالت نیچے آئے گی. بیرونی ممالک میں انٹرنیشنلی پاکستان کو دکھایا جائے گا کہ پاکستان انتہا پسند ملک ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. صحیح. دیکھیں اگر آپ 295C سے متعلق اور ختم نبوت کے قوانین سے متعلق چھیڑ چھاڑ اگر کرتے ہیں خدا نخواستہ تو اس سے پاکستان میں بدامنی پیدا ہوگی, ٹھیک ہے, اور اس بدامنی کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان دشمن عناصر جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں. یہاں پہ کیوس ہوگا, لوگ باہر آئیں گے, اگر خدا نخواستہ انتشار پیدا ہوگا, ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی معیشت نیچے جائے گی, انویسٹمنٹ باہر سے کم آئے گی, پاکستان کو انتہا پسندی یا انتہا پسند معاشرے کے طور پر فریم کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور قادیانی اور دیگر جو نیٹ ورکس ہیں ان کے ساتھ جو ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, توڑنا چاہتے ہیں, اور وہ یہی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طبقے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ یہ قوانین کا خاتمہ یا ہیومن رائٹس کی آڑ میں مذہب اور مذہبی حقوق اور مذہبی آزادی, ٹھیک ہے, تو یہ تو بطور ایک آپ سمجھ لیں کہ ٹول کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے نا. لیکن اصل ایجنڈا ان کا یہ ہے کہ وہ پاکستان کو کی سب سے پہلے جو ہے ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی اسلامی شناخت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو ایک سیکولر معاشرہ بنانا چاہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اور پاکستان کی بنیاد الحمدللہ نظریہ پاکستان ہے, اسلام ہے, ٹھیک ہے. مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں لازوال قربانیاں دیں جس کے نتیجے میں یہ ملک ہمیں حاصل ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ کبھی بھی ایسا ہو نہیں پائے گا کہ اس کو جو ہے وہ قادیانی جو ہیں وہ سازشیں کریں اور اس کو ایک سیکولر ملک بنا لیں, یا یہاں سے 295C یا تحفظ ختم نبوت کے قوانین یا آئین ترمیم کو ختم کیا جا سکے. یہ اتنا آسان نہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ. نہیں, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ایز اے ہوسٹ ایز اے جرنلسٹ سوال تو میں نے پوچھ لیا آپ سے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ پہلے تو اسلام آتا ہے نا, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر آپ بگر اسکیم آف تھنگس دیکھیں
पूरी प्लानिंग देखें तो ये समझ आती है कि पाकिस्तान को डिस्टेबल इसलिए करना चाहिए, पाकिस्तान में फिर भी इस्लाम का नजरिया थोड़ा बहुत है। जी जी, वो डिस्टेबल होगा तो ऑटोमेटिकली फिर उसमें पाकिस्तान रहेगा ही नहीं, बुनियादी इस्लाम है, जोड़ता ही इस्लाम है आपको, वरना तो आप मुख्तलिफ ही लोग हो, ठीक है। तो वो भी पूरा एक सर्कल बन जाता है कि थॉट का ऐसा ही है कि मतलब अगर कोई क्या ह्यूमन राइट्स है तो यहाँ पे इस्लाम है, यहाँ पे इस्लाम के कवानीन ही चलेंगे, यहाँ पे ह्यूमन कानून नहीं ले रहे हमने, ठीक है। एंड योर पॉइंट इज टेकन। कुछ हाँ मज़ीद बैन लिए जा सकते हैं उस लिहाज से कि मतलब इन्वेस्टिगेशन और शफाफ हो, ऑब्वियसली वो तो सकता ही है, इंसान के चूँकि इंसानी इदारे हैं, इंसानी लोग हैं, बेहतरी तो गुंजाइश रहती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो मौक़िफ़ था बड़ा अच्छे से लिया गया और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला साइड बताना लोगों को, बच्चों को, कि हम ये बातें हो क्यों रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मौलवियों का अपना इंतशार है और मौलवियों का अपना ही कोई छोटा सा प्रोपेगेंडा है, इसके पीछे असली वजह क्या है। थैंक यू वेरी मच हसन भाई, आप आए, आपने रहनुमाई की और अल्लाह ताला आपको जो है ना खैर आफियत दे और आप इस कॉज पे लगे रहें। बहुत शुक्रिया जी।